اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے دنیا و آخرت کا باہمی تقابلی جائزہ، یعنی دنیاوی زندگی کا کمپیریزن کیا جائے گا آخرت کی زندگی سے۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں فکر اور عقیدتی اعتبار سے ایسی فضا پیدا ہو جائے گی کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام اس حال میں کرے گا کہ کافر ہوگا، یعنی معاشرے کی رنگینیاں، فکری اور فرنگی فضا اس قدر سنگین ہوتی ہے کہ چند گھنٹوں کے عرصے میں مومن کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ روایات بحار الانوار میں بھی موجود ہیں اور اصول کافی میں بھی۔ صبح کرے گا درآں حالانکہ مومن ہوگا اور شام کرے گا درآں حالانکہ کافر ہوگا۔ یہ ہیں روایت کے الفاظ۔ چنانچہ جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کے وسوسے دن رات انسان کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی لہجہ غفلت کا مل جائے تاکہ راہ راست سے اس کو منحرف کر دیں۔ اس اعتبار سے اگر ہماری یہ تھنکنگ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار بیٹھ جائیں اور فکر کریں کہ ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں اور پھر یہ تصور کر لیں کہ سارا کام مکمل ہو گیا اور اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان زندگی کے آخری لمحے تک وسوسے اور انحراف کی دلدل میں پھنسا رہے گا اور زندگی کی ہر گھڑی میں اعتقادی شبہات میں مبتلا رہے گا۔ جس طرح گزشتہ محفل میں اشارہ کیا گیا کہ انسان فکری مراحل میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق بیکار، بے مقصد اور عبث نہیں ہوئی، بلکہ غرض و غایت کے ساتھ اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 پیش کی گئی تھی۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کی گردش میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو کہ تمام زندگی کے حالات میں کھڑے، بیٹھے یا پہلو کے بل آرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو بے مقصد اور بیکار خلق نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کی خلقت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے راہ کمال کو طے کرے اور خدا کی رحمت کا مستحق قرار پائے اور بہشت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ بس اس اعتبار سے کہ انسان خود مختار ہے، بعض انسان اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ اور ناشائستہ اعمال کو انجام دیتے ہیں اور خدا کے غضب و عذاب کے مستحق بن کر آخرت میں دوزخ میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اہم موضوعات جن کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ان میں سے ایک موضوع دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہے، جس کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 219 اور 220۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے روشن کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ بس آپ نے توجہ کی کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ آخرت کی زندگی بھی ہے، تو پھر دونوں زندگیوں کو ملا کر دونوں کا کمپیریزن کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سی زندگی بہتر ہے۔ اس کمپیریزن کے حوالے سے ہم یہاں پر دو میجر پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے دنیا کی زندگی محدود
اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس مفہوم کو واضح کیا ہے کہ انسان اپنی مٹیریلسٹک نیچر یعنی مادی طبیعت کی وجہ سے دنیا کی مادی زندگی کی طرف رجحان رکھتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے، اور اس کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے، بلکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی پر ترجیح رکھتی ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 4 اور 16۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہرحال اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کا سب سے بڑا ڈیجٹ سوچ لے، ہم یہاں پر اس چیز کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی کس قدر لامحدود ہے، تو اگر کوئی بھی انسان کوئی سب سے بڑا ڈیجٹ سوچ لے، وہ اس حد تک بڑا ہو کہ اس کا پڑھنا بھی مشکل ہو اور اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو۔ ہاں البتہ اتنا بڑا عدد ہونے کے باوجود بھی آخرت کی زندگی کی لمبائی کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوگا، کیونکہ آخرت کی زندگی کی لمبائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب انسان کو دنیا کی 100 سالہ زندگی اور آخرت کی لامحدود زندگی کے درمیان کوئی آپشن یا اختیار دے دیا جائے کہ کسی ایک زندگی کو اختیار کرو، تو پھر عقل انسانی کس زندگی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرے گی؟ جب ہم دنیا کی 100 سالہ تلخ زندگی اور آخرت کی لامحدود زندگی جو کہ تمام نعمتوں، تمام آرائش اور زیبائش کے ساتھ، تمام آرام و سکون کے ساتھ ہو، اس کے درمیان ہمیں آپشن دے دیا جائے، تو بھی کیا ہم دنیا کی زندگی کو اختیار کریں گے؟ یہاں ہمیں اپنی تھنکنگ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دنیاوی زندگی کی لذتیں تلخیوں اور سختیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آخرت کی زندگی کی لذتیں، خوشیاں، کامیابیاں ذرہ برابر بھی کسی سختی، تلخی اور ناراضگی وغیرہ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ آخرت کی زندگی خالص لذت کے ساتھ بھرپور زندگی ہے، جبکہ دنیا کی لذتیں انتہائی مشکلات اور سختیوں کے ساتھ اور ضرور نقصان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بہترین اور خوش ذائقہ غذا کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر زحمت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اس کے بعد اس کے تمام لوازمات میسر کیے جائیں، اس کے بعد اس میں اپنا وقت صرف کیا جائے تاکہ اس کو صحیح طور سے غذا تیار ہو جائے، اور پھر کہیں جا کے وہ دسترخوان پر چنے جانے کے قابل ہو، اور پھر جا کر اس غذا کے ایک لقمے کی لذت حاصل ہوگی۔ یہی زحمت دنیا کی کوئی بھی لذت ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے اٹھانا پڑتی ہے۔ لہٰذا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیاوی آسائشیں چاہیے یا اخروی لذتیں۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 2۔ دونوں پوائنٹس پر نہایت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امان زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔